ایک ایسا اسلامک یودھا جو زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ اس مہان شخص سے واقف نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن اس نے اپنا ہیرو بیٹ مین، آئرن مین اور سپر مین جیسے بڑے بڑے فرضی کیریکٹرز کو بنا رکھا ہے جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنے اسلام کے بڑے بڑے کیریکٹرز کو بھول گئے ہیں، جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنا وجود کو باقی رکھا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں، وہ دنیا کی ایک لوتی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر 3 دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ مطلب کہ مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ دوسری طرف سعودی بھی اسے اہمیت دیتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کو ماننے والے لوگ بھی زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس تقریباً نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسا یودھا کے بارے میں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 میں ہوئی تھی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت سے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقے فتح کیے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مجاہد تھے جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے چھڑائی تھی، اور اس پر مسلمانوں کو حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس چھینا تھا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی عیسائیوں نے، تو مسلمانوں پر ظلم کے ستم کی حد پار کر دی تھی۔ لیکن اس کے بعد مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹنے لگے تھے، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی سلجوق سلطنت کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ہزاروں حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے کوششیں کی، لیکن ہزاروں کی شہادت بھی ہوئی، لیکن بیت المقدس آزاد نہیں ہوا۔ لیکن وقت نے انگڑائی لی، اور ایسے شخص کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام تھا نور الدین جنگی۔ نور الدین جنگی نے اپنا مقصد بنا لیا تھا کہ مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، لیکن افسوس کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین جنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین جنگی کی فوج میں اونچی پوسٹ پر منصب حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نور الدین جنگی کے وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو وہ مصر کا گورنر بنا دیا۔ لہذا صلاح الدین ایوبی کو وہ موقع ملا جن کی ان کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو سینک تھے، ان کے سینے میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور پھر فلسطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ بہت خطرناک جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کا تختہ پلٹ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج ظالموں کا صفایا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بیت المقدس کی طرف قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی۔ ہزاروں ظالموں فوجیوں کو قتل کر دیا، اور ہزاروں سپاہیوں کو قید کر لیا عیسائیوں کے، اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور بیت المقدس پر پرچم لہرا دیا اسلام کا۔